اب سے کوئی 24 گھنٹے پہلے تک امریکہ ایران سیز فائر یا جنگ بندی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ جنگ کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے تھے۔ اسٹریٹ آف ہورموز میں جھڑپوں اور یو اے ای میں ایرانی حملوں کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہو رہی تھی۔ تاہم کچھ دیر پہلے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ انہوں نے امریکہ کا ایک سرکاری بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ دوبارہ جنگ کے امکانات نہیں ہیں اور کہا کہ جنگ بندی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly, we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. So right now the ceasefire certainly holds, but we're going to be watching very, very closely. اسی پریس کانفرنس میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈین کین نے بھی اس حوالے سے اطمینان بخش بیان دیا کہ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں پہنچی کہ جنگ بندی ختم کر دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہورموز میں سگنیفیکنٹ پریزنس قائم کر لی ہے۔ Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. امریکہ اور ایران کے درمیان کل سیز فائر کے حوالے سے صورتحال تشویشناک حد تک خراب ہو گئی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹریٹ آف ہورموز کھولنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا جواب ایران نے متحدہ عرب امارات میں بامبنگ سے کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے کہا تھا کہ ایران نے کل اس کی فجیرہ آئل پورٹ پر میزائل اور ڈرون حملے کیے جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی اور 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ یو اے ای کے ڈیفنس منسٹری کے مطابق 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا، جبکہ یو اے ای نے ان حملوں کو دہشت گردانہ اور بلا اشتعال قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی اور واضح کیا کہ وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ کل کی یہ ڈیولپمنٹ ایران کے لیے بھی بڑی تشویشناک تھی کیونکہ اس حملے کے مجموعی طور پر تمام اطراف سے سخت مذمت دیکھنے میں آئی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے ایکس پر جاری بیان میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں اپنے اماراتی بھائیوں بہنوں کے ساتھ یو اے ای گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خاص طور پر یو اے ای کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کو فون کر کے ایران کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی اور ان حملوں کو بلا جواز بھی قرار دیا۔ اس کے علاوہ تمام عرب سٹیٹس اور یورپ سے بھی ایران کو مذمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایرانی حملوں کے خلاف یہ سخت عالمی رد عمل اس لیے سامنے آیا کیونکہ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد حالات کچھ بہتر ہوتے دکھ رہے تھے، لیکن کل ایک بار پھر شدید ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ یو اے ای پر حملوں کا کوئی پہلے سے منصوبہ نہیں تھا، یعنی خود ایران کے اندر بھی یہ صورتحال واضح نہیں ہے، وہاں پر بھی کنفیوژن ہے، جبکہ ایرانی میڈیا بھی اندرونی اختلافات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ فاکس نیوز اور ایران انٹرنیشنل کے مطابق پریزیڈنٹ مسعود پزشکان پاسداران انقلاب کی کارروائیوں پر شدید ناراض ہیں۔ انہوں نے کہ یو اے ای پر میسائل اور ڈرون حملے کمپلیٹلی ارسپانسبل تھے اور یہ کارروائیاں حکومت کے علم یا کسی کوآرڈینیشن کے بغیر کی گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ پزشکان نے مبینہ طور پر ریجنل کنٹریز کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے طریقہ کار کو پاگل پن قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایرانین فارن منسٹر نے اسٹریٹ آف ہورموز میں کشیدگی کے تناظر میں امریکہ اور یو اے ای کو بھی خبردار کیا کہ وہ کسی بڑی جنگ میں نہ الجھیں۔ عباس عراقچی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا ہے۔ آج ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہورموز میں پیش ہونے والے واقعات واضح کرتے ہیں کہ سیاسی کرائسس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے۔